حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ یہودیوں کے علماء میں سے تھے۔ وہ بہت مالدار تھے۔ وہ مسلمان ہو گئے تو تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ ان کی وفات غزوہ تبوک کے سفر کے دوران ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ بھی علماء یہود میں سے تھے، اسلام لائے تھے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نظر میں دیکھا تو نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لی، مگر دو نشانیاں نہ ملی۔ ایک ان کا تحمل جو ان کے غصے پر حاوی ہوتا ہے، دوسری کسی نادان کی سختی اور درشتی پر تحمل کا زیادہ ہونا۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی تمنا تھی کہ کسی ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ کروں تاکہ یہ نشانیاں بھی ظاہر ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، ان کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب بھی تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی سوار آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں بستی کے لوگ مسلمان ہیں، فاقے میں مبتلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھے تو ان کے پاس کچھ کھانے کو بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا ضرور کرتا، مگر میرے پاس اس وقت کچھ نہیں۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ میں نے کہا، اے محمد، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو مجھ سے بھی کچھ رقم لے لیں اور 2 ماہ بعد اس کے بدلے میں کھجوریں دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درست ہے۔ میں نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 80 دینار دے دیے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب 2 مہینے پورے ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک جنازے کے لیے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کچھ اور صحابہ کرام بھی تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض اور چادر کو پکڑا اور غصے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی طرف دیکھا اور کہا، اے محمد، میرا حق دو، اللہ کی قسم تم قریش کے لوگ بڑے وعدہ خلاف ہو، قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہو۔ میں نے اسی طرح کی 2-4 اور باتیں کی۔ جب میری نگاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ غصے سے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات کہتا ہے جو میں سن رہا ہوں؟ اللہ کی قسم میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے، اے عمر رضی اللہ عنہ، اس کے ساتھ جا کر اس کو اس کا حق ادا کر دو اور 20 سیر کھجوریں زیادہ دینا، کیونکہ تو نے اسے ہراساں کیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گیا اور انہوں نے میرا حق بھی ادا کر دیا اور 20 سیر کھجوریں زائد دی۔ میں نے عرض کیا، اے عمر رضی اللہ عنہ، کیا تمہیں معلوم ہے یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا؟ یہ اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں پہچان چکا تھا، صرف یہی 2 علامتیں باقی تھی جو پہچان لی۔ تم گواہ رہو گے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ پھر حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔